بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشاب نشأ فی عبادت اللہ وقال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز نوجوانوں، اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، اور خاص کر ان حضرات کے لیے جو اسکول، کالج یا عصری تعلیم جو لے رہے ہیں، اور وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یعنی یہ شعر یوں کہہ رہا ہے کہ تمہیں سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، کالج پڑھو، اچھے سے اچھا علم حاصل کرو، بہترین سے بہترین ڈگری لو، اپنے فیلڈ کے سب سے ماہر بنو، تم چرخ پہ جھولو، غباروں میں چلے جاؤ، آسمانوں کی سیر کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے، تم کون ہو اور تمہیں کس نے بنایا ہے، یہ حقیقت ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ عزیز نوجوانوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج ہو یہ گیا ہے کہ دیکھیے، ایک بات میں پہلے تو یہ ذکر کروں، اللہ نے ہمارے اوپر کچھ چیزوں کو کچھ وقت کے لیے فرض کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر بھائی نماز، تو ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا اس وقت سے لے کر عصر کی نماز کے آنے سے پہلے تک جو ٹائم رہتا ہے وہ ظہر کا ہے، اس وقت وہ نماز فرض ہے، اس میں پڑھنا وہ ادا کہلائے گی۔ وہ وقت چلا گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی تو وہ ادا نہیں ہوگی، پھر وہ کیا قضا ہو جائے گی، یعنی وہ اسی وقت کے اندر کرنا ہے۔ ایسے کہ رمضان کے روزے ہیں، حج کی عبادت ہے، یعنی ہر عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم کو مقرر کر دیا ہے، وقت کو طے کر دیا ہے۔ لیکن قرآن میں یہ جو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اور مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ تو اسلام یا دینداری جس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں مقرر ہے کہ بھائی اس ٹائم پر ہم دیندار اور یہاں سے باہر نکلنے کے بعد ہم دیندار نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر جو دین ضروری ہے وہ 24 گھنٹے کی 365 دن کی زندگی کے اندر دینداری ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ہے کہ نہیں ہے کہ خالی مسجد میں دینداری ضروری ہے، یا کسی پروگرام میں دینی چلے گئے تو وہاں دینداری ضروری ہے، یا میت میں صرف دینداری ضروری ہے، یا رمضان میں دینداری نہیں؟ ہم جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں ہر وقت ہمارے اوپر دینداری یہ فرض ہے اور یہ ضروری ہے۔ اب ہو یہ گیا ہے کہ اس وقت کچھ پڑھے لکھے حضرات نے، یا اسی طریقے سے جو فارورڈ سمجھے جاتے ہیں یا ایجوکیٹڈ پرسن سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک تقسیم کر دی ہے کہ بھئی آپ جب تک اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، تو تمہیں وہاں کا کلچر فالو کرنا پڑے گا، تمہیں اس کے مطابق رہنا پڑے گا، تمہیں یہاں رہ کر دینداری نہیں ہے، دینداری یہاں سے نکلنے کے بعد ہے۔ تو مذہب اسلام نے کبھی بھی ایسی دینداری کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہم جو دیندار ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، مذہب اسلام جو ہمارے اوپر ضروری ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ضروری ہے۔ تو اس لیے عزیز نوجوانوں، اللہ کا سب سے پہلے تو ہم اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یعنی اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا صحیح اندازہ یہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگا، ابھی اس کے اندازے کو صحیح معنی میں نہیں لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب آنکھ بند ہوگی حقیقت میں اس وقت آنکھ کھلے گی، پھر پتا ہوگا یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری ہے، یعنی ہم صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم دراصل کام کے مسلمان بنے۔ اور دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ بھئی شادی ہو جائے گی یا ایک
ٹائم آئے گا اور وہ وقت آئے گا پھر اس کے بعد ہم دیندار بنیں گے. نہیں، دینداری جو ضروری ہے وہ پہلے دن سے ضروری ہے. کہا جاتا ہے خشتہ اول چونہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، کہ پہلی اینٹ اگر انسان نے ٹیڑھی رکھ دی تو پھر وہ دیوار آسمان تک چلی جائے گی، وہ ٹیڑھی ہی بنے گی. جوانی کی دہلیز پر جیسے ہی ہم نے قدم رکھا، اور خاص طور پر جو ٹینیجر حضرات ہیں 13 سے لے کر 19 تک کی یہ جو عمر ہے آپ لوگوں کی بہت قیمتی عمر ہے. اسی عمر کے اندر آپ جس رخ پر اپنے آپ کو موڑنا چاہیں گے، جس سمت اپنے آپ کو چلانا چاہیں گے، اس سمت اس رخ میں آپ بہترین سے بہترین انسان بن سکتے. آپ کو اس وقت میں اپنی جوانی کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنی تعلیم کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر بھی حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے میں تعلیم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ دیکھیے آپ لوگ پڑھنے والے ہیں، اس میں زیادہ تر وہی ہے جو ابھی پڑھ رہے ہیں. بھئی کتنے لوگ ہیں جو ابھی جن کی اسٹڈی چالو ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگوں کی اسٹڈی چالو ہے؟ ماشاءاللہ اچھے خاصی تعداد وہ ہے جو ابھی پڑھ رہے ہیں. تو پڑھنا جو ہے نا وہ صرف آج مسلمانوں کا رونا یہ ہو گیا ہے کہ وہ صرف پڑھ رہے ہیں، یعنی وقت گزاری کر رہے ہیں. بس یہ پاسنگ مارکس تو آ جائیں گے نہیں، کیا زیادہ سے زیادہ کرنے کا ہے، بعد میں جا کے ابا کی دکان اس سنبھالنے کی ہے نا، اپنے کہاں کچھ بہت زیادہ پڑھ لکھ کے کچھ کرنے کا ہے. بہت غلط سوچ ہے. جو قوم، جو بچہ، جو شخص اپنا ٹارگیٹ نکی نہیں کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا. ہمیں اپنا گول، اپنا ٹارگیٹ، ہماری سمت، ہمیں دشا یہ نکی کرنی پڑے گی. آج جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں ان کی اسٹوری آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی بایو آپ پڑھیں، ان کی زندگی کو ذرا آپ دیکھیں تو انہوں نے بچپن سے اپنا گول بنایا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے، ہمیں سکسیسفل بزنس مین بننا ہے. اس فیلڈ کے اندر انہوں نے محنت کی ہے، اس فیلڈ کے اندر انہوں نے بڑی کوششیں کی ہے، اس فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو لگایا ہے. دیکھیے اس کے کرنے کے بعد اللہ نے ان کو اس فیلڈ کے اندر کامیابی بھی دی اور بہت زبردست کامیابی دی ہے. اس وقت اس دور کے اندر نیلسن منڈیلا نے ایک بات کہی تھی، ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن. اس وقت سب سے زیادہ اگر طاقتور ہتھیار اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایجوکیشن اور تعلیم. کہا جاتا تھا نا پہلے، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب، ہے نا؟ یہ حقیقی بات ہے. اگر آپ نے اپنے اس وقت کو ابھی ضائع کر دیا جو پڑھنے لکھنے کی عمر ہے آپ کی، اس کے اندر آپ نے محنت نہیں کی، دلچسپی نہیں لی، آپ نے اپنے فن کو، آپ نے اپنے کیریئر کو، آپ کو جس سمت جانا ہے اگر آپ نے وہ نکی نہیں کیا ہے تو آپ بڑے ہونے کے بعد پھر بہت پچھتائیں گے. اس وقت آپ کو طے کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ خاص طور پر چھٹیاں چل رہی ہے، بہت سارے بچے وہ ہیں جنہوں نے 10ویں مکمل کر لی ہے، بہت سارے وہ جنہوں نے 12ویں مکمل کر لی ہے، بہت ساروں کے ذہن میں ہے کہ مجھے یہ بننا ہے، تو ابھی سے طے کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے تو مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان تو ذہنی اعتبار سے اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کے ہر گوشے کے اندر، ہر جگہ کے اوپر اپنا لوہا منوایا. آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر کون تھا جانتے ہیں؟ آزاد ہندوستان جب آزاد ہوا، جیسے ابھی اس وقت شکشا منتری، ایجوکیشن منسٹر کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے. ابھی اس وقت ایجوکیشن منسٹر کون ہے جی؟ اچھا، آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے شکشا منتری، ایجوکیشن منسٹر کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. آپ تصور کیجئے، مولانا باقاعدہ شرعی لباس کے اندر موجود ہے. آپ نے داڑھی دیکھی ان کی پگڑی دیکھی، آپ نے ان کا کرتا دیکھا، ان کا پاجامہ، یعنی پورے مکمل شرعی لباس میں ہے. بلکہ بڑے فخر کی بات یہ ہے 11 نومبر کو جب پورا ہندوستان ایجوکیشن ڈے جو مناتا ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کے دن کے اوپر مناتا ہے کہ آج ہندوستان کا نیشنل ایجوکیشن ڈے ہے، کہ اس دن ہم تعلیمی دن، شکشا دن بنا رہے ہیں. وہ ایک مسلمان کے اوپر مولانا ابوالکلام، کیونکہ انہوں نے تعلیم کے میدان میں اپنا لوہا منوایا تھا، لہذا وہ ایجوکیشن منسٹر بنے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ابھی ہم محنت کریں گے یا اگر ہم نے محنت نہیں کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو ہمارے مدرسوں کے اندر ایک شعر کہا جاتا ہے عربی زبان میں، من طلب العلا سہر اللیالی، جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے، جو اونچے مقامات چاہتا ہے، وہ محنتیں کرتا ہے اور تھکتا ہے اور راتوں کو اس کے پیچھے جاگا کرتا ہے. ابھی 10ویں 12ویں کے جو ریزلٹ آئے ہیں تو جن طلبہ نے ٹاپ کیا ہے ان کی سٹوری
स्टोरी जरा आप पढ़े या उनके वीडियोस वगैरह देखे तो वो कहते हैं हमने 16 घंटे पढ़ा है, 18 घंटे तक हमने पढ़ाई की है, और हमसे तो 8 घंटे नहीं होती है। 8 घंटे 4 घंटे में तो मोबाइल याद आने लग जाता है, उसकी याद हमें बेचैन कर देती है कि ये तो नहीं चलेगा, इस तरीके हम परेशान हो जाते हैं उसके। इस वक्त खास तौर पर आपकी पढ़ने की उम्र है, अगर इस वक्त आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप इसके नताइज को बहुत बहुत बेहतरीन देखेंगे। इस टाइम में अगर आपने अपने वक्त को जाये कर दिया, टाइम पास कर दिया, जैसे बहुत सारे मोबाइल के अंदर टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर की बातों में टाइम पास कर रहे हैं, खाने पीने की मजलिसों के अंदर टाइम पास कर रहे हैं, दोस्तों के साथ गपशप में, और एक तो बहुत बड़ा एक रोना ये बन गया है कि फ्री फायर के अंदर या इसी तरीके से ग्रुप बनाकर गेम्स खेलने के अंदर या बस बैठे हुए बातें कर रहे, उसके अंदर अपने वक्त को जाये कर दिया। वक्त है ना बहुत बड़ी कीमती दौलत है। अंग्रेजी जबान में वक्त के बारे में कहा गया है टाइम इज मनी, वक्त ये एक पैसा है, यानी आप वक्त की कदर करेंगे ये वक्त आपको पैसा बना कर देगा। लेकिन इससे भी ऊंची बात एक अरबी शख्स ने कही है, अल वक्त अल हयात, ये टाइम जो है ना ये पूरी के पूरी एक जिंदगी है। वक्त है तो हम जिंदा है, हमारा वक्त खत्म हो गया हमारी जिंदगी खत्म हो गई। दुनिया में हर चीज का नुकसान की भरपाई हो सकती है। बिजनेस में लॉस हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कारोबार के अंदर उम्मीद है कि मेहनत करेंगे, सेटअप अच्छा सा लगाएंगे, मार्केटिंग बेहतरीन करेंगे, उसके पीछे थकेंगे, वापस वो कारोबार खड़ा हो जाएगा। बीमार हो गए और सख्त बीमार हो गए, कोरोना की लहर में पकड़े गए हैं, आराम किया, डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया, अल्लाह ने वापस खड़े कर दिया। यानी हर चीज के नुकसान की भरपाई है, वक्त के नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। अगर हमारा टाइम चला गया, हमारे पास से पढ़ने का वक्त निकल गया, तो फिर हम लाख कोशिश कर लेंगे कि उस वक्त को वापस लाने की, वो वक्त हमारे पास आने वाला ही नहीं है किसी शक्ल के अंदर। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए यानी आपके शौक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं 2-3 मिसालें आपके सामने पेश करूं कि तालीम के मैदान में मुसलमानों ने कैसे झंडे गाड़े हैं। अभी अगर हमें किसी जगह जाना है और हमने वो जगह देखी नहीं है तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? किस चीज का? गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जानते हैं जब फादर ऑफ द गूगल मैप कौन है? जिस वक्त दुनिया में गूगल मैप नहीं था तो पूरी दुनिया के वर्ल्ड के मैप को बनाने वाला कौन था? वो एक मुसलमान था कि जिन्होंने सबसे पहले दुनिया के पूरे वर्ल्ड के नक्शे को बनाया, वो एक मुसलमान था। आज हम कहते हैं साल जो है ने 365 दिन का होता है। ये सोच एस्ट्रोनॉटर इस चीज को देने वाला दुनिया में कौन शख्स था? वो एक मुसलमान था। फादर ऑफ द मेडिसिन, फार्मा की लाइन में अगर हम हैं, डॉक्टरी लाइन के अंदर है, तो फादर ऑफ द मेडिसिन किसको कहा गया है? अब सर्च कर लीजिए गूगल, जाबिर बिन हय्यान जो एक मुसलमान थे, जो सबसे पहले डॉक्टरी के बड़े माहिर समझे गए थे। आज भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मोस्ट सेलिंग बुक अगर कोई है, सबसे ज्यादा कोई किताब अगर बेची जाती है तो वो अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि की मसनवी शरीफ है। 6 वॉल्यूम के अंदर वो बुक्स मिलती है और बड़ी जबरदस्त सूफीज्म पर उन्होंने बात की है। यानी मुसलमानों ने अपनी तालीम का लोहा इतना जबरदस्त मनवाया था, लेकिन आज है वो तुम्हारे आबा व अजदा, तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मंजरे फरदा हो। हम बस कल का इंतजार करें, अरे कल देखा जाएगा। इम्तिहान वाली रात भी अगर होती, अरे रखो ने अब थक गए हैं, अब कल देखा जाएगा। यानी मेहनत, जफाकशी, इसके पीछे अपने आप को थकना, अपने आप को लगाना, अपने ताल्लुक से इसकी कोशिशें करना। हमने तन आसानी, तन परवरी, अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा आराम तलबी के अंदर अपने आप को हमने लगा दिया। वरना मैंने कल ही जुमा में एक बात कही है, कुरान मजीद की सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? सूरे आला, सूरे इकरा है सबसे पहले नाजिल होने वाली। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी कुरान का सबसे पहला वर्ड, लफ्ज कौन सा आया है? इकरा। इकरा का तर्जमा मीनिंग मतलब क्या होता है? यानी इकरा का मतलब होता है पढ़ो। जिस दौर में ये कुरान की आयतें उतर रही थी उस वक्त के हालात जरा देखे। लोगों में 2 बुराई बहुत बड़ी पाई जाती थी, एक तो वो शिर्क में मुब्तला थे और दूसरा जुल्म के अंदर मुब्तला थे। औरतों की मीरास खा जाते थे, बाहर वाले काफलों को लूट लिया करते थे, किसी पर भी जुल्म करना उनके लिए कोई छोटी बड़ी बात नहीं थी, वो किसी पर भी जुल्म कर लेते थे। और दूसरा भाई इसकी भी पूजा, इसकी भी पूजा, इसकी भी इबादत, हर घर में बूत, हर खाने काबा में 360 बूत रखे हुए थे। तो कुरान जब उतर रहा है तो सबसे पहली आयत होनी ये चाहिए थी तौहीद के ऊपर कि अल्लाह को एक मानो। सबसे पहली आयत ये होनी चाहिए थी, या ये होनी चाहिए थी कि अल्लाह अमन को, इंसाफ को पसंद करते हैं और जुल्म बहुत बुरी बात है। लेकिन कुरान की पहली आयत न तौहीद के बारे में, कुरान की पहली आयत न अमन इंसाफ के बारे में, कुरान की पहली आयत, पहली सूरत
پہلا لفظ جو آیا ہے وہ علم کے بارے میں آیا ہے کہ پڑھو پڑھو، پڑھنے کے متعلق فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں جس قوم کی کتاب کا پہلا لفظ پڑھ ہے وہ قوم ان پڑھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری کتاب، بلکہ ایک اور میں نکتے کی بات آپ کو بتاؤں، پہلی مرتبہ جب آیتیں نازل ہوئی تو 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی 5 آیتوں میں 6 مرتبہ اللہ نے پڑھنے کو کہا ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں ہم جب غور کرتے ہیں تو 6 مرتبہ اللہ نے پڑھنے کو کہا ہے، یعنی علم اور تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس وقت کے ظلم کو ختم کرنا ہے، اس وقت کی جہالت کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو اچھے اخلاق پر لانا ہے، تو اس کا بہترین اور واحد صرف ایک علاج ہے کہ وہ علم سے آشنا ہو، علم کو جانتے ہو اور وہ پڑھے لکھے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب آپ تشریف لائے، مدینہ جب آپ آئے ہیں، 6 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ 6 مہینے کے بعد آپ کا گھر بننا شروع ہوا۔ 6 مہینے کس کے مکان میں رہتے تھے؟ ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں، ان کے مکان میں 6 مہینے تک رہے۔ لیکن ان 6 مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی فکر کی وہ اس چیز کی فکر کی کہ یہاں اللہ کا ایک گھر بنے، مسجد نبوی بنے، اور مسجد نبوی میں ایک جگہ ایسی بنائی جائے جہاں سے لوگوں کے علم کی، تعلیم کی، اسٹڈی کی، ان کے ایجوکیشن بہتر ہو، اس کی فکر کی جاوے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک جگہ بنائی گئی اور اس جگہ کا نام تھا صفا نامی ایک چبوترا، جہاں پر اصحاب صفا رہا کرتے تھے اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے۔ یعنی ہماری شریعت میں ایجوکیشن اور تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، روزانہ ہم نئے نئے شارٹس، ویڈیوز، ریلز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے بعض مرتبہ ایسی چیزیں آتی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہ ایک IAS کے سامنے، ایک پڑھے لکھے شخص کے سامنے، ایک کلیکٹر کے سامنے جب اپنا فارم بھرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کھڑا ہوا ہے اور پڑھا لکھا شخص بیٹھا ہوا۔ یہ تعلیم ہے، یہ سب سے قیمتی ہتھیار ہے اس وقت کا، اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ علم ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات آپ کی خدمت میں یہی ہے، ہم جتنا زیادہ ہو سکے اپنے علم پر فوکس پر، اپنے پڑھنے پر فوکس کریں۔ دیکھیے دشواریاں، کٹھنائیاں آپ کے سامنے آئے گی، کبھی آپ کو دل کرے گا ارے کیا اتنی محنت جفا ماری، اس نے چھوڑ دیا، نہیں لا میں بھی چھوڑ کے پار لاؤ، کل سے ٹفن نے دکان ہے نا، اتنی ساری کیا مغز ماری کرنے کی، دماغ کھپانے کا، وہ رات کو 4 رستے پہ بیٹھتا ہے، میں بھی وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا، چائے پیئیں گے، بیٹھیں گے رات کو 2 بجے تک۔ لیکن یاد رکھیں اس طریقے پر ہم اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو کامیاب اور سکسیسفل نہیں بنا سکیں گے۔ ابھی دیکھیں کتنی فخر کی بات ہے، یعنی بہت زیادہ قابل تعریف بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر ابھی جو ایگزام وغیرہ ہوئی ہے 50 کے قریب اتنے بہترین پڑھے لکھے امت میں آئے ہیں کہ جن کی تعلیم پر پورا زمانہ فخر کر رہا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے جب تعلیم کے میدان میں کوششیں کی ہے تو وہ ٹاپر رہے ہیں۔ تو ہماری سب سے پہلی پڑھنے کا وقت ہے تو بس پڑھنے پر فوکس کریں، ہم مکمل ہماری تعلیم کے اوپر فوکس کریں، ہم اس چیز کو ذہن میں بٹھا لے ہوئے کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم کی بڑی فکر کی ہے۔ آپ کے ساتھ میں کھانے میں بیٹھ گیا ہے، اس کو کچھ آداب نہیں آ رہے، حضور نے وہیں پر سکھائے۔ آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے سواری کے اوپر حضور نے وہیں پر ان کو تعلیم دی ہے۔ اتنا ہی نہیں، غزوہ بدر کے اندر جب قیدی پکڑے گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں یہاں سے چھوٹنے کے لیے تو ہمارے مسلمان بچوں کو وہ علم سکھاؤ جو علم تم جانتے ہو۔ کیا وہ قرآن کا علم تھا؟ مشرکین تھے وہ، تو وہ کون سا علم دے رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا علم تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم سے، اپنے عمل سے امت کو یہ بات بتائی ہے کہ تعلیم یہ بہترین اور سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے علم نہ تمہارا خدا را شناخت، بغیر علم کے تو انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اور بہت سارے سائنس ریسرچر، اسکالر
بہترین وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ میں تفسیر کرتا ہوں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، ہماری تفسیر میں ایک ساتھی آتے ہیں، وہ 4 دن پہلے مجھے ملے، انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب یہ جو گفتگو اور یہ جو بات چیت چل رہی ہے ابھی تفسیر میں، میری بچی فلانے ملک کے اندر ہے اور وہ اس سبجیکٹ کے اوپر وہ ریسرچ کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، اور بھی بہت سارے سائنس حضرات ہیں جو ان کے ساتھ سائنسداں ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں۔ یعنی ابھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچے بہت فارورڈ ہو رہے ہیں، موبائل چلانا جانتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں کے اندر ایسی سکیل، ایسی پاور اور ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں کہ وہ سب حیران ہیں کہ اس وقت ان بچوں کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہے۔ تو واقعی ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے اور وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہتے۔ یہ علم کی وجہ سے بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھیے اور پڑھنے کے اندر ٹاپر بنیے، اور پڑھنے کے عمل کے اندر، جیسے ہم دیکھیں ہمیں مسلمان ہر وقت داعی ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ صرف جماعت میں نکلیں گے تو ایک گشت میں جائیں گے تو دعوت دینے جائیں گے۔ دعوت صرف یہ نہیں ہوتی کہ بھائی چلو مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، آپ آ کے تھوڑی دیر تعلیم میں بیٹھ جاؤ، بھائی گشت والا عمل ہو رہا ہے تو آپ آ جاؤ، بھائی وہاں بیان ہو رہا ہے فلانی مسجد میں تو آپ وہاں۔ دعوت یہ نہیں ہے، دعوت یہ بھی ہوتی ہے انسان کچھ نہ بولے لیکن اس کا کیریکٹر، اس کا اخلاق بول جاوے اور اس کی وجہ سے سب پر ایک اثر ہو جاوے۔ آپ لوگ جس اسکول کے اندر پڑھ رہے، جس کالج کے اندر پڑھ رہے، جس جگہ کے اندر جاب کر رہے ہیں، آپ کا ایک ایک کیریکٹر، ایک ایک عمل، ایک ایک قدم یہ بہت بڑی دعوت ہوگا۔ ہم جیسے بہت سارے علماء سے بڑھ کر کہ ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، آپ لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں، اس میدان کے اندر رہ رہے ہیں، آپ نے اچھے اخلاق سے ان سے بات کی اور وہ آپ کی باتوں سے اگر متاثر ہو گئے تو ہم جیسے یہ ہزاروں بیان سے آپ کا وہ ایک عمل بہت اونچا چلا جائے۔ یہ حقیقی بات میں کہہ رہا ہوں۔ ایک صاحب ملے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ہم اسکول کے اندر ایک شرارت کی کسی نے، بچے نے، کہ بھائی اس نے بھی کی شرارت اور اس نے بھی کی، تو اس میں 4-5 بچوں کے نام آ گئے۔ اچھا، سر جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ بھی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی مسلمان، صرف ایک اس میں مسلمان ہے، تو اس کو پہلے سے نکال دیا کہ بھائی یہ بچہ تو ایسا نہیں کر سکتا، ہمیں پہلے سے اس کے متعلق پتا ہے۔ حالانکہ وہ یوں کہہ رہا ہے میں تھا اس شرارت کے اندر، لیکن میرا کیریکٹر، میرا اخلاق لوگوں کے، سر کے اور اسی طریقے سے بچوں کے ذہن میں ایسا بیٹھ گیا تھا کہ یہ بہت اچھے اخلاق والا ہے۔ تو ہمارا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ پڑا تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر امام محمد رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث کہہ لیجئے، بہت بڑے فقیہ کہہ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے 2 بڑے شاگرد، اس میں ایک امام محمد رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ گزرے اور انہوں نے، لوگوں نے، غیر مسلموں نے جب ان کے اخلاق دیکھے تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق تو کیسے ہوں گے۔ آپ اگر جاب میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہ نکلے، کیونکہ آپ پوری ایک قوم کی، مسلمان کمیونٹی کی وہاں پر جا کر یوں سمجھ لیجئے ایک دعوت دے رہے ہیں، پورے آپ ترجمان بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے ٹرانسلیٹر بنے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کے اخلاق کی وجہ سے پوری قوم پہچانی جائے گی۔ اور ہوتا ہے، حقیقت میں یہ بات ہوتی ہے، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ آپ کبھی جھوٹ نہ بولے، آپ کی زبان پر کبھی بھی گالی نہ آوے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ آج مسلمان کا بچہ بات میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور گالیاں اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اصل میں اس قسم کی فلمیں، اس قسم کی سیریز اور اس قسم کے ویڈیوز اور اس قسم کے شارٹس اور ریلز ذہن و دماغ کے اندر اتنے فٹ ہو گئے ہیں، اتنے دیکھ لیے ہیں، ان سب میں گالیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک فیشن ہے، ابھی فیشن بن گئی ہے کہ یہ ایک فیشن کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، گالی دینا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول۔ ہماری زبان کیوں ہم گندی کرے گالی سے؟ تو ہم ایک تو سچ بولے، ہم جاب میں ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے اخلاق بہترین ہو۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام جو ایک اچھے بچے کے لائق ہوتا ہے، ایک مسلمان اور نیک بچے کے جو لائق ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ہم اپنائیں اور اپنی عزت کی، اپنے نفس کی، اپنی پاک دامنی کی ہم خوب حفاظت کریں۔ اسکول کے اندر ہے، کالج کے اندر ہے، جاب کر رہے ہیں، مکس جاب
جاب ہے جہاں پر بہت ساری ہماری کلیگز بھی ہے, بہت ساری ہماری سہیلیاں جو اسکول میں پڑھ رہی ہے یا اسی طریقے سے گروپس کے اندر ہے, ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاوے, ان کے ساتھ محبتیں نہ کر بیٹھے, ان کے ساتھ دل نہ دے بیٹھے, کیونکہ آج اس دور میں یہ بہت ہو رہا ہے. اپنی جوانی کی حفاظت کرے. اللہ کو جوان کی عبادت اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں کل قیامت کا دن ہوگا, سب لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے. ابھی کیسی گرمی ہے, یہاں بیٹھے تو سکون لگ رہا ہے, باہر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے انسان پگھل جائے گا, کتنی خطرناک گرمی ہے ابھی کچھ دنوں سے. اس سے تو ہزاروں گنا سخت گرمی ہوگی حشر کے میدان میں. اور وہاں چھت مل گئی, اللہ کے عرش کا اے سی مل گیا, اللہ کے عرش کے نیچے جب کھڑے ہوں گے تو وہاں سے بہترین کولنگ آ رہی ہوگی. اس عرش کے نیچے وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جس کو حدیث قدسی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا, ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی. جوانی کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے آپ کو عبادتوں میں لذت آئے گی, عبادتوں میں مزہ آئے گا. جو نمازوں میں دھیان نہیں لگتا ہے نا ہمارا, ہم بھٹک جاتے ہیں ادھر ادھر. سب سے بڑی وجہ یہ ہے نفسانی خواہشات میں ہم بہت زیادہ لگ گئے, اپنے نفس کو خواہشات کا غلام بنا دیا ہے. اپنے آپ کی حفاظت کرے ہر اس اعتبار سے, غلط طریقے پر دیکھنے سے, غلط طریقے پر بات کرنے سے, بند کمرے میں اپنے آپ کو اکیلے رکھنا چھوڑ دے ہوئے. ہم پہلے کہا جاتا تھا خلوت اللہ والوں کے لیے بڑی نیکی کا ذریعہ ہوا کرتی تھی کہ وہ خلوتوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے. اس وقت نوجوانوں کی خلوت یہ نقصان سے خالی نہیں ہے. تنہائی میں اپنے آپ کو اس وقت رکھنا, کیونکہ تنہائی کے اندر انسان کے ساتھ موبائل ہوتا ہے, موبائل پر غلط دیکھنا, غلط چیٹ کرنا, غلط دوستیاں لگانا ہوتا ہے. پھر اس کے نتیجے کے اندر انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے. پھر کبھی وہ ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے, کبھی کسی طریقے پر شہوتیں پوری کرتا ہے, کبھی وہ دوستیوں کی حدوں میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ سماج میں بھی ہے نا بدنام ہو جاتا ہے. ایک تو یہ گناہ ہے, اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے سب سے بڑی چیز. اور ساتھ ساتھ میں یہ سب عشق محبتیں یہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ اس وقت تک ہے جب تک لوگوں کو پتا نہیں ہے, ورنہ یہاں لوگوں کو پتا دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ صرف بند کمرے تک ہی ٹھیک لگتی ہے, یہ دونوں جانتے اسی وقت تک اچھا ہوتا ہے. اور میں اس کو قرآن کی مثال سے سمجھا سکتا ہوں. زلیخا نام سنا ہے, کون تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی, اور بڑی زبردست فدا. گھر کیا کرتی تھی وہ, اس کا شوہر باہر جاتا تو خادموں کو چھٹی دے دیتی تھی سب کو, اور گھر میں بن سور کے تیار ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سامنے آتی تھی کہ میری طرف دیکھے, اٹریکٹ ہو میری طرف, اچھی سے اچھی بہترین خوشبو لگاتی تھی, ایسے کپڑے پہنتی تھی کہ جس کے اندر جسم نظر آئے. ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی, ایک مرتبہ اس نے حدیں پار کر دی اور محل کے سب دروازے بند کر دی, اور یوسف علیہ السلام کو کھلا اوپن بالکل کہہ دیا, وقالت حیت لک, کہ یوسف بس اب آپ آ جائیے, آپ کے بغیر میں رہ نہیں سکتی ہو. ہوتا ہے نا چیٹنگ کے اندر, تو میری نے میں تیرا, تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا, ہمارا جنم جنم کا ساتھ, ہم لو برڈ سے, اور ہم ایسی محبت کریں گے تو کہ لیلا مجنوں نے کیا کی ہوگی, ہیر رانجھا نے کیا ہوگی, ہم اس سے بھی خطرناک محبت کر کے. لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے اب آگے سنیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تمام دروازے بند کر دیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہوں سے بچنے کے لیے دروازوں کی طرف دوڑ رہے. السعی منا والاتمام من اللہ. دیکھیے کوشش ہمیں کرنی پڑے گی. ہم نے چیٹنگ باکس بھی بنایا ہے, اس ونڈو کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی وہ چیٹنگ والی جو لڑکیوں سے کی جاتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو ایسا استغفر اللہ کو نہیں چاہیے. طارق مسعود کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب تبلیغ کے اندر گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بد نظری نہیں کرنی ہے, بہت بد نظری کرنا بہت بری بات ہے. تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. کہا کہ اگر دیکھو کسی کو بھی اگر لڑکی نظر آوے تو وہ فوراً کہے, سب کو بتائے, فوراً کہے استغفر اللہ استغفر اللہ. بیٹھے بس کے اندر جا رہے ہیں اور فوراً ایک لڑکی نظر آئی تو کسی نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ, دوسرے سب کہتے کہاں ہے کہاں ہے. ایسا استغفر اللہ نہیں چاہیے. اللہ گناہ سے رکنے کے لیے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو, ہم نے سب سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. فیس بک کے اوپر بنا رکھا ہے, انسٹاگرام کے اوپر بنا رکھا ہے, اسنیپ چیٹ کے اوپر بنا رکھا ہے, اور ہر جگہ پر ہم بس تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں سے کہیں کوئی مل جاوے اور اس کے ساتھ دکھ کی تھوڑی سی ہم باتیں کر لے وے, کیونکہ دنیا میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارا دکھ سننے والا. اب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں, اور آپ دوڑتے جا رہے ہیں, دوڑتے دروازے کھلتے جا رہے ہیں. دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کوشش کی, وہاں کھڑے رہ کر بات چیت نہیں کی ہے, فوراً دوڑ رہے ہیں. واستبق الباب,
दरवाजे की तरफ दौड़ रहे, दोनों दौड़ रहे, यूसुफ आगे जुलेखा पीछे हैं। वक़द्दत क़मीसहु मिन क़बल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज को पीछे से पकड़ लिया। हमारे साथ ये अटैक होंगे, हम पढ़ रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, डोरे भी डाले जाएंगे, निगाहें भी उठेगी, लेकिन अगर चाहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी जवानी की अपनी हिफाजत करे तो आपको बचना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि ये जवानी मेरी बीवी के लिए अमानत है, ये जवानी का हिसाब मुझे अल्लाह के सामने देना है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में जब ये जवानी के बारे में पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ रहे, आगे जा रहे। अब जैसे कि दरवाजा आखिरी खुला, इस औरत का शौहर दरवाजे के सामने खड़ा है। अगर ये फिदा है यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तो इसको क्या कहना चाहिए था? इसको यूं कहना चाहिए था, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे यूसुफ पसंद है, अब भी के अब भी मुझे डिवोर्स दो, मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, मुझे इनके साथ रहना है। ये कहना था, यही कहना चाहिए था ना। जब यूसुफ पसंद है तो अब तो एंड आ गया है यहाँ पर, अब तो इसको यही कहना चाहिए था। लेकिन कुरान यहाँ पर यूं कह रहा है कि उसने यूं कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अजीज मिस्र को, अपने शौहर को देख कर के, आपके घरवाली के साथ अगर कोई इस तरीके पर हाथ डाले तो उसकी सजा इसके सिवा और क्या हो सकती है? या तो उसको कैद कर दो या दर्दनाक सजा दो। अरे अभी तो तू मोहब्बत के दावे कर रही थी, अभी तो तू कह रही थी यूसुफ आपके बगैर नहीं चलेगा, और अब तू है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डलवाना चाहती है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इसके नीचे एक नुक्ता लिखा है कि जब सड़क छाप मोहब्बतें खुलती है, जब दुनिया की मोहब्बत एक दूसरे के सामने खुलती है तो मोहब्बत करने वालों का अंजाम यही होता है, दोनों इल्जाम एक दूसरे पे डालना शुरू कर देते। मैं तो बहुत पाक हूं, पहले मैसेज इसने किया था, मैं तो बहुत सीधा हूं, ये बार बार मेरी तरफ देखा करता था या देखा करती थी। तो ये हाल होता है दुनियावी मोहब्बतों का। बतलाने का मकसद ये है, अल्लाह ने आपको ये जो जवानी दी है बहुत कीमती है, इसकी हमें खास तौर पर कदर करने की जरूरत है। इसकी अगर हम कदर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस जवानी की लज्जत के ऊपर, इबादत के ऊपर अल्लाह आपको बहुत नवाजेंगे। बनी इसराइल का एक वाकया लिखा है कि 3 लोग गार के अंदर एक जगह जा रहे थे, 3 लोग गार के अंदर फंस गए। अब गार का दरवाजा बंद हो गया, अब तीनों निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल सक रहे हैं, वहां से नहीं निकल सक रहे हैं क्योंकि दरवाजे के आगे, गार के आगे बड़ा चट्टान और पत्थर आ गए। तीनों ने कहा कि देखो अल्लाह को अपना कोई नेक अमल बताओ, ऐसा कि जो तुमने सिर्फ अल्लाह को बताने के लिए कहा। तो भाई तीनों ने अपना अपना अमल पेश किया कि एक शख्स ने कहा मेरे बूढ़े वालिदैन थे, अल्लाह मैंने उनकी कैसी खिदमत की, आप उसकी बरकत से ये पत्थर हटा दीजिए। एक ने कहा कि भाई मेरा एक मजदूर था, मैंने उसकी उजरत पूरी दे दी, वो बरसों बाद आया फिर भी मैंने सब कुछ दे दिया। तीसरे शख्स ने कहा कि मेरी एक चचाजाद बहन है जो मेरे पास कुछ पैसे लेने के लिए आई थी, मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा और मैंने उससे कहा कि भाई पैसे तो दे दूं लेकिन तुझे मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा। और वो तैयार भी हो गई, राजी भी हो गई। मैं जैसे ही गलत काम करने के लिए गया उसके पास, उसने कहा कि इत्तक़िल्लाह, देख अल्लाह से डर। मेरे दिल में ये डर पैदा हुआ, बस ये खौफ आया और मैं वहां से चला गया। उसको पैसे भी दे दिए और तमाम के तमाम चीजें उसके लिए माफ कर दी, यानी और आगे से मुतालबा भी नहीं किया। ये वाकया है, ये वाकया सुनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया कि जब इन्होंने ये अमल का वास्ता पेश किया तो वो धीरे धीरे करके चट्टान हटी और ये तीनों बाहर निकल गए। अब इस वाकये से ताल्लुक से मुझे 2 बातें बतलानी है। सबसे पहली बात, इन तीनों ने अल्लाह के सामने अपने नेक अमल का वास्ता पेश किया है। मैंने ये नेक अमल किया था, दूसरे ने भी अपना नेक अमल। मालूम इससे ये बात होती है, अगर हमारी जिंदगियों के अंदर अमाल नेक होंगे, उसका वास्ता देकर जब हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा काम इन तीनों में से किसने किया है? सबसे बड़ा काम, एक है माँ बाप की खिदमत करने वाला, एक है मजदूरी देने वाला और एक है जिना से बचने वाला। मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन कहते हैं कि सबसे बड़ा काम अगर इसमें किसी ने किया है तो उस शख्स ने किया है जो जिना से बच गया है। क्यों? वजह उसकी ये है कि उसके लिए सब असबाब थे जिना के, तन्हाई भी थी, वो औरत भी उसके कब्जे में थी, वो किसी को कह भी नहीं सकती थी, तमाम तरह की मजबूरी उसके साथ थी और ये सब तरह का फायदा उसके साथ उठा सकता था। इसके बावजूद ये जब गुनाह से बचा तो अल्लाह ने इनके लिए गार से निकलने का रास्ता आसान कर दिया। इसलिए सबसे बड़ी चीज जो है ना वो जवानी है, पाक दामन जवानी। ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। जब जवान जब इबादत करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से जवानी के अंदर मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि देखो ये नौजवान होकर भी गुनाहों से बचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आगे के रास्ते को फिर आसान कर देते हैं। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम पढ़ने की लाइन में खूब मेहनत करें। दूसरी बात यह है, हम जिस जगह पर भी हो हम अपने अखलाक को, बेहतरीन किरदार को लोगों के सामने पेश करें। हम कभी भी कोई झूठ का सहारा न ले, गलत बयानी न करें। हम ऑफिस में हो, किसी भी जगह पर, इसी तरीके से हम अपने अमाल की मुकम्मल पाबंदी करें। स्कूल के अंदर है, नमाज का वक्त हो रहा है, मुस्लिम स्कूल है तो हम वहां पर कहे, कोशिश करें कि हमारे लिए नमाज का इंतजाम हो जाए। अगर उसकी शक्ल नहीं बनती है तो जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं वहां के
مولانا سے, وہاں سے مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کر لے. بھائی ہم سب نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس نماز کا بیچ میں مسئلہ آ جاتا ہے, ہم کیا کریں؟ میرے پاس ایک ساتھی ہے جو آتے ہیں اکثر مسئلہ پوچھنے کے لیے, اتنے باریک باریک وہ مسئلے پوچھتے ہیں, لیکن مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو اس فیلڈ میں رہ رہا ہے کہ تقریباً 300 لوگوں کا اسٹاف ہے ان کے آفس کے اندر, اور وہ اتنے باریک مسئلے پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے نماز کا وقت ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا ہے, لیکن جب میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں تو وہ انگلش ٹوائلٹ بنا ہوا ہے. بعض مرتبہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ہم بھی ذہنی پریشان ہو جاتے ہیں, اتنے جھینے مسئلے, لیکن اس کی فکر کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس انگلش ٹوائلٹ پر ہم پیشاب یا پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کو میں پورا دھو لیتا ہوں, اس کے بعد ٹیشو سے پورا صاف کر لیتا ہوں, اس کے بعد میں پاکی حاصل کرتا ہوں. میں تعجب کرنے لگ جاتا ہوں کہ کیا اس کی جوانی کی حفاظت, کیا اس کو عبادت کی فکر ہے, اور واقعی اس کا چہرہ اتنا نورانی ہے, اس کی زندگی میں بڑی نورانیت, اس کے مال کے اندر اللہ نے اتنی برکتیں دی ہے, اس کے کاروبار کے اندر اللہ نے اتنی خیر اور بھلائی کو رکھی ہے. تو اس لیے نوجوانوں آپ سے خاص طور پر یہی گزارش ہے, اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو ہر حال میں اپنے آپ کو دینداری کو باقی رکھے, اور آخری بات یہ ہے حلال کمائے, حلال کھائے, اور دوسروں کو بھی حلال یعنی اپنے گھر والوں کے لیے بھی حلال کی فکر کرے. حرام کا ایک لقمہ ہو, ایک لقمہ, اس کو دور سے سلام کہہ دے, ورنہ نافرمانی آپ کو کہیں لینے نہیں جانی پڑے گی. یہاں کوئی حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا اور بچے آپ کے سامنے بدتمیزی کرنا شروع کر دیں گے. سب سے بڑی بات یہی ہے, بچوں کے اندر اگر نافرمانی دیکھ رہے کہ باپ کے سامنے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو فوراً اپنی کمائی پر ہم غور کر لے کہ کون سا لقمہ میں نے اس کو کھلایا, کون سا رزق اس کے پیٹ کے اندر ڈالا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا, اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ, واعملوا صالحا, یعنی اس آیت کا کہنے کا ماحصل یہ ہے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ اور نیک کام کرو. مفسرین نے نقطہ کر کے بات لکھی ہے, پاک کھانے کے فوراً بعد اللہ نے یوں کہا نیک کام کرو. تو مفسرین کہتے ہیں پاک کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان آٹومیٹک اس کے اندر سے نیک اعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ غور کر لینا, یہاں آپ کی زندگی میں حلال پاکیزہ کمائی آئی, آپ کی زندگی کے اندر آٹومیٹک نیک اعمال ہونا یہ شروع ہو جائیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر کہنے کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جزائے خیر دے اس کیمپ کے رکھنے والوں کو, منتظمین کو, جو آپ کے لیے ایک دن کے اندر کئی سارے ٹاپک آپ کے سامنے جو آپ پڑھنا بھی چاہے, جو آپ کہیں سے لینا بھی چاہے, تو وہ ٹاپک آپ کو نہیں ملیں گے سننے کے لیے, لیکن آپ کے سامنے الگ الگ عنوان پر بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مجلسیں رکھتے ہیں. اس لیے میری آپ سے یہ خاص نوجوانوں سے گزارش ہے, جب کبھی کوئی کیمپ کا اعلان ہو صبح سے شام 2 دن کا, ایک بھی مجلس مت چھوڑے, کیونکہ یہ گھنٹوں کی مجلس میں آپ بہت سارا علم لے کر چلے جائیں گے جو آپ اپنی زندگی کے اندر نہیں سیکھ پائیں گے. اس لیے اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جو آپ کے لیے فکرے کرتے ہیں, آپ ان کا ساتھ بھی دے, تعاون بھی کرے, اور زیادہ اپنے دوستوں کو لانے کی فکر کرے. اللہ ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.